بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ یہ آیت نازل ہوئی تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ ایک سا غلہ اور بکری کا ایک دست اور ایک پیالہ دودھ کہیں سے مہیا کروں اور بنی مطلب کو جمع کروں۔ میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی اور لوگوں کو جمع کیا۔ تقریباً 40 لوگ جمع ہوئے، جن میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی موجود تھے، ابو طالب موجود تھے، حمزہ، عباس اور ابو لہب موجود تھا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت اپنے دندان مبارک سے چیرا اور فرمایا کہ اللہ کا نام لے کر کے کھاؤ۔ چنانچہ سب نے کھانا شروع کیا اور سب کے سب سیر ہو گئے، سب کا پیٹ بھر گیا، جبکہ وہ گوشت صرف اتنا تھا کہ صرف ایک آدمی کھا سکتا تھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے دودھ کا پیالہ منگوایا اور وہ مہمانوں کے سامنے پیش کیا۔ چنانچہ سب نے دودھ پیا اور ایک پیالہ دودھ 40 آدمیوں کے لیے کافی ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمانا شروع کیا، ابو لہب نے فوراً ٹوک دیا کہ لوگوں، آج محمد نے تمہارے کھانے پر جادو کر دیا ہے، محمد نے تمہارے کھانے پر جادو کر دیا ہے، ایسا جادو تو کبھی دیکھا ہی نہیں۔ چنانچہ سب لوگ متفرق ہو گئے، چلے گئے جادو کا نام سن کر کے۔ دوسرے دن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہی حکم دیا کہ کھانے کا انتظام کرے اور لوگوں کو جمع کریں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کو جمع کیا۔ اگلے دن سارے کے سارے لوگ جب کھانے سے سیر ہو گئے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، آج میں نے تمہارے سامنے ایسی چیز پیش کی ہے کہ کسی شخص نے اپنی قوم کے سامنے ایسی چیز پیش نہیں کی۔ میں تمہارے واسطے دنیا اور آخرت کی خبر لے کر کے آیا ہوں۔ ابو لہب اگرچہ آپ علیہ السلام کا چچا تھا، لیکن جس طرح صدق میں، وفاداری میں، محبت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے اول رہے، اسی طرح بغض و عداوت میں، تکلیف پہنچانے میں، مذاق اڑانے میں، نفرت میں ابو لہب سب سے اول رہا۔ چنانچہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہما، جو بعثت سے پہلے عتبہ اور عتیبہ کے نکاح میں تھیں، ان سے منسوب تھیں، ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے طلاق دلوا دی تاکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بڑا صدمہ پہنچے۔ لیکن اللہ کی قدرت، اللہ کی رحمت، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صاحبزادیوں کا نکاح یکے بعد دیگرے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو گیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ذی النورین کہلائے۔ 1,24,000 انبیاء علیہم السلام کے صحاباؤں میں صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابی تھے کہ جن کے نکاح میں یکے بعد دیگرے پیغمبر علیہ السلام کی 2 صاحبزادیاں آئیں۔ غرض محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اسلام کی دعوت دیتے رہے تب تک تو قریش نے کچھ نہیں کہا، لیکن جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر و شرک کی مذمت کی اور کفر و شرک سے روکنا شروع کیا تو قریش بھڑک اٹھے، لیکن ابو طالب نے کبھی بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑا۔ چنانچہ ایک مرتبہ قریش کے چند لوگ جمع ہو کر کے ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے
کفر و شرک کی برائی کرتا ہے، ہم کو بیوقوف اور ہمارے آبا و اجداد کو گمراہ بتلاتا ہے، یا تو آپ اسے سمجھاؤ یا پھر ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ، ہم خود سمجھ لیں گے۔ ابو طالب نے اس وقت خوش اسلوبی سے اور نرمی سے ٹال دیا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت میں مشغول رہے اور کفر و شرک کی مذمت میں مشغول رہے۔ ابو لہب اور قریش کے لوگ غصے میں آگ بگولا ہو رہے تھے، چنانچہ وہ پھر ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کا شرف اور آپ کی بزرگی ہم کو مسلم ہے، لیکن ہم اپنے آبا و اجداد کی برائیاں برداشت نہیں کر سکتے، اپنے بتوں کی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتے، لہٰذا آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں، ورنہ لڑ کر ہم میں سے کوئی ایک فریق ہلاک ہو جائے گا۔ اور یہ کہہ کر وہ سب چلے گئے۔ ابو طالب کو خاندان اور قوم کی عداوت کا اثر پڑا، چنانچہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے تو ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے اور یہ کہہ کر کے گئے ہیں، تم مجھ پر رحم کھاؤ اور اپنے آپ پر بھی رحم کھاؤ، اور مجھ پر ایسا بوجھ نہ ڈالو جس کو میں برداشت نہ کر سکوں۔ اس وقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا لگا کہ شاید ابو طالب میرے چچا میری حمایت اور نصرت سے کنارہ کشی اختیار کرنا چاہتے ہیں، چنانچہ بھرے ہوئے دل کے ساتھ اس حال میں کہ آنکھیں آنسوؤں سے نم ہو رہی تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے کہا کہ چچا، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دیں اور بائیں ہاتھ میں چاند لا کر کے رکھ دیں اور یہ کہیں کہ یہ کام چھوڑ دو، تو خدا کی قسم میں ہرگز اس کام کو نہیں چھوڑوں گا، میں ہرگز اس کام کو نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ اللہ اپنے دین کو غالب کر دے یا میں ہلاک ہو جاؤں۔ یہ کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور اٹھے اور چل دیے۔ ابو طالب نے آواز دی کہ اے چچا کی جان، جو تم چاہتے ہو کرو، میں کبھی تمہیں دشمنوں کے حوالے نہیں کروں گا۔ میرے بھائیوں، چاند و سورج بظاہر سب سے زیادہ روشن معلوم ہوتے ہیں، لیکن ارباب بصیرت کے نزدیک وہ نور مبین جس کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر اس دنیا میں تشریف لائے، چاند و سورج کی اس کے سامنے کوئی حقیقت نہیں۔ مشرکین اس نور مبین کو بجھانا چاہتے تھے، لیکن یاد رکھو، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ اسی لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند و سورج کا ذکر فرمایا اور بتلا دیا کہ جس نور مبین کو میں لے کر کے آیا ہوں اس کے سامنے چاند و سورج کی بھی کوئی حقیقت نہیں، کہ میں ان بیوقوفوں کے چکر میں نور اعلیٰ کو چھوڑ کر نور ادنا اختیار کر لوں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر، اور جس طریقے سے دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے، اشرف ہوتا ہے، اسی طریقے سے سورج بھی چاند سے افضل اور اشرف ہے۔ اسی لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھنا بیان فرمایا۔ خیر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی علی الاعلان کفر و شرک کی مذمت اور صحابہ اکرام کی استقامت اس بات کی صریح دلیل ہے کہ جس طرح اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا اعلان ضروری ہے، اسی طریقے سے کفر و شرک سے بیزاری بھی، اس کا اعلان بھی ضروری ہے۔ اسلام کے لیے صرف تصدیق قلبی اور تصدیق لسانی کافی نہیں، بلکہ کفر و شرک سے
بیزاری بھی لازم اور ضروری ہے. فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ. ایسی بہت سی آیات ہیں قرآن کریم میں جس میں بیان ہے کہ مومن کے لیے ضروری ہے کہ جس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا اعلان وہ کرتا ہے، اسی طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے بغض و عداوت کا اعلان بھی اس کے لیے ضروری ہے. اسی لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 9 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو موسم حج میں روانہ فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ برات کا اعلان فرمائیں. حضور کی حدیث ہے من احب للہ و ابغض للہ فقد استکمل الایمان، کہ جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے بغض و عداوت رکھا بے شک اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا. اللہ اور اس کے رسول سے محبت کامل اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے بغض و عداوت کامل نہ ہو. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ نے کسی کے لیے دو دل نہیں بنائے، کسی کے لیے دو دل نہیں بنائے. لہٰذا ایک دل کے اندر دو متضاد چیزیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ اللہ کی محبت اور اللہ کے دشمنوں سے محبت کیسے جمع ہو سکتی ہے؟ انبیاء علیہم الصلاۃ کا بھی یہی طریقہ رہا ہے کہ جہاں حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ توحید کی دعوت دیتے ہیں وہاں کفر و شرک سے روکنے کی بھی وہ دعوت دیتے ہیں. وَيُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا وَيُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ. غرض جب قریش کے لوگوں نے دیکھا کہ ابو طالب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے تلے ہوئے ہیں، چنانچہ مشورہ کر کے پھر وہ ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ یہ عمار بن الوحید ہے، حسین و جمیل، خوبصورت، نوجوان اور سمجھدار ہے، آپ اس کو رکھ لیجئے اور اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دیجئے تاکہ ہم اس کو قتل کر کے لوگوں کو اور قوم کو اس سے نجات دیں. ابو طالب نے کہا واہ، یہ کیسی بات ہے کہ اپنے پالے ہوئے بیٹے کو تمہارے حوالے کر دوں قتل کے لیے اور تمہارے بیٹے کو لے کر میں پالوں اور اس کی پرورش کروں؟ یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ یہ خدا کی قسم ہرگز یہ ایسا نہیں ہو سکتا. مطعم بن عدی نے کہا کہ ابو طالب، تمہاری قوم کے لوگوں نے بہت عادلانہ اور منصفانہ رائے تمہارے سامنے رکھی تھی اور تم نے اس کو قبول نہیں کیا. ابو طالب نے کہا کہ خدا کی قسم میری قوم نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، تم سے جو کرتے بنے کر لو، میں ہرگز تمہاری بات نہیں مانوں گا. چنانچہ قریش جب نا امید ہو کر ابو طالب کے پاس سے چلے گئے تو انہوں نے قبیلے میں جہاں بے کس اور بے سہارا مسلمان تھے ان کو تکلیف دینا شروع کر دی. ابو طالب نے بنی ہاشم اور بنی مطلب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و حمایت کی دعوت دی، چنانچہ سب نے اس پر لبیک کہا. ایک صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بازار عکاظ اور بازار ذی المجاز میں دیکھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں اور ایک بھینگا شخص آپ کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے. اور ایک وہ بھینگا شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ لوگوں یہ تو بے دین ہے اور بے وقوف ہے، اس کی بات نہ سننا. میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے تو لوگوں نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب ہے. دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس ان اللہ یأمرکم ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا، کہ اے لوگوں اللہ تم کو اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. اور پیچھے پیچھے ابو لہب یہ کہتا پھر رہا ہے کہ یا ایھا الناس ان ھذا یأمرکم ان تترکوا دین آبائکم، کہ یہ شخص تم کو اس بات کا حکم دے رہا ہے کہ تم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دو.
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو اسلام اور دارالسلام کی طرف بلاتے تھے، اور یہ بدبخت ابو لہب لوگوں کو نارن ذات لہب، دہکتی ہوئی آگ کی طرف بلاتا تھا۔